صاحب قبلہ زندہ باد حضرت علامہ عرفان الحق صاحب قبلہ زندہ رہا، جو یقینی طور پر پورے ہندوستان میں جانا اور پہچانا چہرہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو امت مسلمہ کی زلف پریشاں کو سنبھالنے میں ہمتن لے کے کانفرنس کے میدان سے اور سیاسی میدان تک القادری صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی نے خون جگر صرف کرنے کے بعد آج یہ صدر اللہ کا فاضل کانفرنس سجائی ہے، اور یقینی طور پر یہ لائق مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ پورے ہندوستان سے ایک نامور خطبہ اور شورا انہوں نے یہاں پر جمع کیے ہیں الحمدللہ۔ تو ان سب کو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ارے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور حضرت علامہ صدر اللہ فاضل کے جو کانفرنس کے بانی و مبانی ہیں، میر مجلس ہیں، ان کے نوکے قلم سے نکلے ہوئے یہ 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ اپنے قلم سے تحریر فرماتے ہیں اور اپنے دیوان میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے وہ شوق اور وہ ذوق عطا فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو پیدا کیا فنا کے لیے، کہو سبحان اللہ، ہر ایک چیز کو پیدا کیا فنا کے لیے، مگر ہے ذکر حبیب خدا بقا کے لیے، ہر ایک چیز کو پیدا کیا فنا کے لیے، مگر ہے ذکر حبیب خدا بقا کے لیے، اور مریض عشق محمد نہیں دوا کے لیے، مریض عشق محمد نہیں دوا کے لیے، ارے درود پاک ہی کافی ہے بس شفا کے لیے، درود پاک ہی کافی ہے بس شفا کے لیے۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں ہندوستان کے اس عظیم خطیب کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں کہ جس نے یقینی طور پر پورے ہندوستان میں اپنے خطابت کے بنیاد پر ایک سکہ راج الوقت کی حیثیت حاصل کی ہے، وہ عظیم خطیب جو آپ کی نظروں کے مرکز عقیدت بنے ہوئے ہیں، خطیب البراہین رحمت الوائز، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ، جو وہ اتراکھنڈ کی سرزمین سے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں میں ان کا استقبال کیجئے اور مل کر زندہ دلی کے ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ حضرات اس طرح سے نعرہ نہیں لگے گا، میں پہلے بار اس صدر اللہ فاضل کانفرنس کے اسٹیج سے آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، ایسا نعرہ ہو کہ نہ گلی سے رکے، نہ کوچے سے رکے، نہ دیوار سے رکے، نہ پہاڑ سے رکے، نہ ندی و نالے سے رکے، بلکہ یہ نعرہ ایسا نعرہ ہو کہ مدینے میں حاضری کرتا ہوا نظر آئے، گنبد خضرا میں پہنچ کر اور ہم سب کی حاضری کی اطلاع دیتا ہوا نظر آئے۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت۔ السلام علیکم۔ پتہ چلا کہ کرولا نے ڈیولپ کیا ہے اور یہاں سلام بھی آج کل 2 بار کرنا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم،
وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم اتنے سال تو سارے کی وجہ ہوا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رتت پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رتن پور کا ہے، رتن پور کا رتن پور کے پاس مسند پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر سرور کائنات، فخر موجودات، آمنہ کے لال، محبوب ذوالجلال، نبی مکرم، رسول معظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ یہ بیٹے کو چکن لے رہا وہ حضرت وہ پیچھے وہ جو کھڑے جو ہیں وہ ٹوپی میں ہاتھ میں پہنا ہوا، ہاں ہاں ہاتھ پہ جو افریقہ ملک کے انتہائی مقتدر علماء کرام کون سے محلے کی ہمارے آج کے اس ممبر پر تشریف فرما ہے اب تو مدرسہ ان کا یہ ہے اور تفصیلی خطاب آپ کو اور مجھے ہندوستان کے مشاہیر خطباء کا سننا ہے۔ میں تو صرف اپنے بہت مخلص و محترم دوست پیر طریقت، خطیب اہل سنت، سیاح ایشیا و یورپ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب افضل القادری کو ان کی اس عظیم کاوش پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ اور بلند کیجئے درود و سلام کے نعرے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اگر یہ دو تین لائٹیں بھائی بند کر دی جائیں، کیڑوں کی بہتات ہے، اس طرح الیکٹریشن سے دیکھیں۔ علماء کرام کی خاص توجہ میں ان مصروں کے ساتھ اپنی بات علامہ حنیف صاحب قبلہ، ثانی غازی ملت حضرت مولانا حنیف رتن پوری صاحب، خطیب الہند علامہ عرفان الحق قادری صاحب و دیگر علماء کرام حضرت علامہ قاری نظر سلامی صاحب تشریف فرما ہے۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول۔ قاری نظر سلامی صاحب آپ تو نظر فرمائیے، ان کا تو کام ہی ہے، تو یہی کرتے رہیں گے آج رات تک۔ پیر صاحب اندر جائیے مدرسے میں۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل سفاکی و وحشت کو برہم کر دیا، محفل سفاکی و وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر۔ سبحان اللہ۔ تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوئے بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ اور کاش تیرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، کاش تیرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، سیرت سلمان و مقداد و ابو ذر دیکھتے۔ بے شک کاش تیرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، سیرت سلمان و مقداد و ابو ذر دیکھتے، قصہ حسنین سنتے، ضرب حیدر دیکھتے۔ اس طرح مرتے نہیں یہ بات، میں آتا یہ آسانی کے ساتھ،
नेमत कौनैन से रिश्ता है कुर्बानी के साथ। सुभान अल्लाह। नेमत कौनैन से रिश्ता है कुर्बानी के साथ। और आज दस्तारबंदी कुरान करीम के अल्फाज के सरों पर आज दस्तारबंदी होगी। दस्तार फजीलत उलमा इकराम के हाथों से रखी जाएगी, उनको इस एजाज से नवाजा जाएगा। कुरान करीम अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानियत के तमाम मसाइल कुरान करीम में मौजूद हैं। कुरान आया था, समझकर पढ़िए, माबूद का फरमान समझकर पढ़िए। सुभान अल्लाह। हर मसले ज़ीस्त का हल है इसमें, हर मसले ज़ीस्त का हल है इसमें। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। सुभान अल्लाह। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। हज़रात मोहतरम, इस इजलास के रूह रवा और दारुल उलूम सलाम बताएंगे। आप मुरादाबाद के लोगों खुश नसीब हो, और मैं मौलाना को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने यादगार बनाई कि कैसी अजीम शख्सियत की, कि जिसकी जात न सिर्फ मुरादाबाद में बल्कि पूरी दुनिया में जो आला हजरत को जानता है वो सदरुल फाजिल को जानता है। सुभान अल्लाह। और हमें इस बात पर फख्र है, अल्लामा इरफानुल हक साहब कादरी तशरीफ फरमाए, मदारिस की तारीख इस बात की गवाह है, और हमें इस बात पर फख्र है। ये बात हम नहीं कहते, आज भी उत्तर प्रदेश के एक अहम वजीर यहां तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मदरसों की अहमियत को, असलियत को समझा नहीं है, ये मदरसों को करीब से देखा नहीं है, ये मदरसों की तारीख से वाकिफ नहीं है, वही मदरसों पर इल्जाम लगा सकते हैं, वही मदरसों को शक की निगाहों से देख सकते हैं। और जिन्होंने मदरसों को जाना है, पहचाना है, मदरसों की तारीख पढ़ी है, वो इस हकीकत को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि और ये बात मैं नहीं कह रहा, जब हिंदुस्तान में एनडीए की हुकूमत थी, लाल कृष्ण आडवाणी इस मुल्क के वजीर दाखिला थे, उन्होंने ये बात हाउस के अंदर कही थी। अल्लामा हनीफ लतीफी साहब आज भी रिकॉर्ड में पार्लियामेंट के वो हैं, पूरी दुनिया में छपा। उन्होंने कहा था कि मुझे इस सच्चाई को कबूल करने में कोई हिचक नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं मिला कि किसी मदरसे का पढ़ने वाला कोई आतंकवादी पैदा हुआ हो या मदरसे में आतंकवाद और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती हो। हम दबांगे दोहल कहते हैं और कहते रहेंगे इस दलील की बुनियाद पर कि मदरसे दहशतगर्द और आतंकवादी नहीं पैदा करते, हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब और मौलाना फजलुर रहमान जैसे मुरादाबादी पैदा करते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस शहर में सदरुल फाजिल पैदा हुए, हाफिज मिल्लत भी यहीं के थे, जिन्होंने जामे अशरफिया को बनाया। आज पूरी दुनिया में जामे अशरफिया से फारिग लोग इल्म की शमा जला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मदरसे, और हमें पूरा यकीन है और खुशी है इस बात की, वक्त आता रहता है, जाता रहता है, लोग इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है और हम इस यकीन की बुनियाद पर कहते हैं कि जब तक हमारे ये मदारिस मुल्क में रहेंगे, इनकी तहजीब और तवत्तुल बाकी रहेगा। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज करता हूं आपसे